اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اردو کوائٹس کے پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ قرآن پاک کی بہت ہی مبارک آیت کا وظیفہ شیئر کروں گی۔ ایک قید خانہ وہ ہے جو دنیا والوں نے بنایا ہے اور ایک قید خانہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، جس کا ذکر میں آج اپنی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو سمندر کی تہوں میں سے قید خانہ بنایا اور پھر اپنے نبی کو اس قید خانے میں رکھا اور پھر ان کو اس قید خانے سے رہائی عطا کی۔ وہ کون سی دعا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس قید خانے سے نجات دی تھی، اور آپ بھی اس دعا سے کیسے اپنی دعاؤں کو قبول کروا سکتے ہیں، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس دعا کے بارے میں بتاؤں گی اور جس کے کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی۔ یہ عمل بہت ہی خاص اور مجرب آزمایا ہوا چھوٹا سا عمل ہے جس کو کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں منٹوں میں قبول فرمائے گا۔ یاد رہے، یہ عمل ایسا ہے جس کی تصدیق رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اسی لیے آپ اس ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور جن بہن بھائیوں نے ابھی میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا، ان سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور لائک، شیئر، سبسکرائب بھی لازمی فرمائیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اللہ نے کون سے نبی کو اس دعا سے رہائی عطا فرمائی، لیکن اس سے پہلے حدیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو دعاؤں کی قبولیت کے چند اوقات بتائیں گے اور مقامات بھی بتائیں گے کہ آپ بھی ان اوقات میں دعا کریں تو آپ کی دعائیں بھی ضرور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے رب کے قریب سجدے کی حالت میں مانگی ہوئی دعا سے زیادہ کچھ اور نہیں طلب کر سکتا، اسی لیے سجدے میں دعا ضرور کریں اور کثرت سے کریں۔ امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا اللہ کبھی رد نہیں فرماتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا اللہ رب العزت رد نہیں فرماتا۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب، ہمیں اس وقت کون سی دعا مانگنی چاہیے؟ آپ نے فرمایا، دنیا سے آخرت اور نجات کی دعا مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبھی بھی نہیں کہنی چاہیے کہ دعا قبول نہیں ہوتی، کیونکہ جو دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی اللہ پاک اس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا فرمائے گا۔ یہ اوقات دعا کی قبولیت کے ہیں، کوشش کریں کہ ان اوقات میں دعا مانگا کریں، ہماری دعائیں جلد قبول ہو جانے کی اللہ سے امید ہے۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے موضوع کی جانب کہ کس نبی کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ان کا نام حضرت یونس علیہ السلام ہے، اور جس دعا کا ہم آپ سے ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ دعا ہے یونس علیہ السلام،
وہ دعا ہے انبیاء علیہ السلام کی، جس کو آیت کریمہ بھی کہا جاتا ہے۔ یاد رہے آیت کریمہ سورہ انبیاء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور مچھلی والے نبی یونس کو یاد کیجئے جو غصے کی حالت میں چل دیے، بلا آخر انہوں نے اندھیرے میں پکارا، اپنے رب کو، اپنے الہی کو پکارا کہ یا الہی تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، بے شک تو ہی خطا کاروں کی خطائیں معاف کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کی پکار کو سنا اور غم سے نجات دی، اور ہم ہی غموں سے نکالنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو غموں سے نجات دلاتا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ جب اللہ کے نبی مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہوئے تو انہوں نے مشکل میں اللہ کو پکارا، مشکل کو حل کرنے کے لیے ان کلمات کو یاد کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیروں سے نجات دلائی اور بتایا کہ ہم مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ پر اور ہم پر کوئی مصیبت آئے تو ہمیں بھی حضرت یونس علیہ السلام کی طرح اللہ کو پکارتے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اللہ کو پکاریں اور اللہ سے دعا کریں۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں بھی مشکلات سے نجات دلائے گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر ادا کرنے کے بعد یا کوئی بھی نماز، جب آپ 5 وقت نماز ادا کریں تو کسی بھی نماز کے بعد آپ نے 141 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آپ نے 141 مرتبہ اس آیت کو پڑھ لینا ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سنیں، آپ نے کسی بھی نماز کے بعد یا ایک مقرر کردہ وقت میں آپ نے 41 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس آیت کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور اللہ سے اپنی مشکل کو بیان کرنا ہے، اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ جس مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ، یہ عمل کیا ہے، اس میں ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ یہ وظیفہ آپ نے پورے 41 دن کرنا ہے۔ 41 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلوں کو حل کر دے گا، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔